الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا، نقطہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں. اب نقطہ جو ہے جس کو انگریزی میں پوائنٹ کہتے ہیں، اس کی جو تعریف ہے وہ مختلف جو علوم ہے اس کے ساتھ بدلے گی. مثلا ہمارے سنت کی تعریف ہے تو مختلف علوم میں اس کی تعریف مختلف ہے. سنت محدثین کے نزدیک الگ چیز ہے، فقہا کے نزدیک الگ چیز ہے، عقائدیون کے نزدیک الگ چیز ہے. سر نقطہ جو ہے کہ جب کہہ رہے ہیں خط کے کنارے کو کہتے ہیں تو یہ ارسطو کے فلسفے میں ہے. ارسطو کی جو مابعد الطبیعت ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ a point is a limit or boundary, not a thing in itself. یہ خود کوئی بذات خود قائم بذات چیز نہیں ہے، تو انہی معنوں میں عرض کہا ہے اس کو. But a termination of a line، لائن کے کنارہ یا اس کا جو اخیر ہے اس کو نقطہ کہتے ہیں. تو یہی وہ اسی کو کہہ رہے ہیں، خط کے کنارے کو کہتے ہیں، خط کے کنارے کو کہتے ہیں. اور عربی والے میں آپ نے فرمایا یہ عرض لا يقبل القسمت اصلا وهي طرف الخط. تو جو اس کتاب کی عربی ہے اس میں حضرت نے جو ہے اس کی جو تعریف کی ہے وہ زیادہ ٹو دی پوائنٹ کی ہے کہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ طرف الخط ہے. لیکن تعریف زیادہ جو ہے کمپیکٹ ہے عربی زبان میں جو کی آپ نے، وہ فرمایا کہ النقطۃ، یہ آپ کی جو عربی کتاب ہے مبادئ الفلسفہ، النقطۃ ہی عرض، ارتھ سے یہ مراد ہے کہ قائم بذات نہیں ہے، نقطہ جو ہے قائم بذات نہیں. یہ عرض لا يقبل القسمت اصلا، یعنی اس کو فردر آپ تقسیم نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کو جوہر سے بھی مماثلت دی ہے، جوہر کے برابر بھی قرار دیا ہے متکلمین نے یا بعض متکلمین. فرمایا کہ عرض لا يقبل القسمت، لا يقبل القسمت، لا يقبل القسمت، عرض لا يقبل القسمت وهي طرف الخط. تو یہ خط ہے، اس کے ایک طرف کو جو ہے نقطہ کہتے ہیں، اور یہ جو ٹرمینیٹنگ پوائنٹ یعنی ٹرمینیٹ جس پہ جو ہے لائن ختم ہوتی، طرف یعنی کنارہ، اس لیے باؤنڈری بھی کہا ہے ارسطو کے مترجمین نے. لا يقبل القسمت، تو نقطہ وہ ہے جو مزید جو ہے تقسیم نہیں ہو سکتا.
لیکن جیسے کہ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیومیٹری میں یا ہندسہ میں، علم الہندسہ میں، نقطہ وہ ہے جس کا نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ عمق ہے. تو ان اے وے ایک موہوم چیز ہے یہ بیسیکلی، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کا نہ طول ہے اور نہ عرض ہے نہ عمق ہے، اس سے خط کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ خط جو ہے نکات کا مجموعہ ہے. یعنی خط نکات کا مجموعہ. خط کی تعریف کیا ہے؟ خط کی تعریف یہ ہے کہ یعنی اس میں ایک اور دوسری بھی جیومیٹری کی جو تعریف ہے، علم ہندسہ کی تعریف ہے، اور یہ ارسطو والی تعریف ہے. اس میں دوسرا تضاد یہ ہے کہ کیونکہ علم الہندسہ یا جیومیٹری میں جو ہے خط جو ہے، یہ لائن جس کو کہتے ہیں، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اس لیے ہاں، لائن سیگمنٹ جو ہے اس کی ابتدا اور انتہا ہو سکتی ہے. یہ لائن ہے تو لائن جو ہے نہ اس کا آغاز ہے نہ انتہا ہے. لیکن یہ کہ لائن کا ایک سیگمنٹ یا حصہ جو ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اور ایک تیسری چیز کو رے جو ہے، رے اس کو ہاف لائن بھی کہتے ہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں ہے لیکن انتہا ہے یا انتہا ہو رہی. تو اس لیے جب طرف الخط کہتے ہیں تو وہ طرف بھی ایک موہوم چیز ہو گئی اگر جیومیٹری والی تعریف لیں. بہرحال ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ارسطو نے جو ہے اس کی جیومیٹری والی تعریف لی کہ نہیں. بہرحال ارسطو کے فلسفے میں، اور یہ جو ہے اس سے ملتا ہے جو حضرت نے بیان کیا، خط وہ چیز ہے جو قائم بذات نہیں ہے، عرض ہے اور قابل تقسیم نہیں ہے. وہ ایک لحاظ سے علم ہندسہ کے لحاظ سے ریڈنڈنٹ یعنی لایانی بات ہے، کیونکہ اس کا نہ عرض ہے نہ طول ہے نہ عمق ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ قابل تقسیم کیسے ہوگا؟ اس چیز کا کوئی عرض اور عمق ہو، کیونکہ جوہر جو ہے جز لا یتجزا، اس کا بھی یعنی بادی النظر میں تو کوئی نہ کوئی عمق ہونا چاہیے. بہرحال اردو والے ترجمے میں انہوں نے نقطے کو عرض سے ملا دیا. تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں کہ نقطے سے اصل میں کیا مراد ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے تعریفیں کرتے ہیں. تعریف یعنی کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس تعریف میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مختلف علوم میں تعریفیں کس طرح استعمال ہوتی ہیں. تو اصل چیز اس قابل ہونا کہ تعریف کو سمجھنا، تعریف کرنا، اور تعریف میں جو کمی ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہونا، اور مختلف جو علوم میں تعریف کی جاتی ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر تنقید کے قابل ہونا، یہ ایک اہم چیز ہے. اس کو میں فلسفائزنگ کہتا ہوں، یعنی فلسفہ کو بطور عمل کے سمجھنا، بطور فن کے سمجھنا. فلسفہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا کس نے کیا کہا، کیونکہ اب حضرت بھی تعریف کر رہے ہیں کہ فلسفیوں کے نزدیک نقطہ یہ ہے. اس سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں؟ ارسطو ہی لے رہے ہیں. لیکن ارسطو کے علاوہ بھی بہت سے فلسفی ہیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بھی اور نئے زمانے میں. اس طرح وہ کہہ رہے ہیں متکلمین کے ہاں یہ ہے. تو متکلمین کے کئی اسکول ہیں، اور پھر جو ان کے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ایک انڈیویجول یا انفرادی متکلم کی آراء جو ہے اس کے اسکول سے یا اس کے مکتب فکر سے مختلف ہو سکتی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کوئی اہم نہیں ہے جاننا کہ اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا، الا یہ کہ وہ کسی مسئلے میں ضروری ہے. لیکن اصل جو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعریف کس طرح کی جاتی ہے، کون سی تعریف اچھی ہے، تعریف میں کیا کمیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مختلف سیاق میں تعریف کس طرح ہوتی ہے، تعریف کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے. تو اس لیے نقطے کی تعریف پہ اتنا وقت ہم صرف کر رہے ہیں، اس کے مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کے سارے مسئلوں، سارے زاویوں کو جو ہے حاوی ہوں.
اب جو ہم نے اتنی ساری بحث کی اس کے نتیجے میں یہ جو ہے حصہ جو حضرت کا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، یعنی صرف کنارے کو نہیں کہتے، کنارے کو بھی کہتے ہیں، اس میں کنارے کو کہتے ہیں پوائنٹ۔ خط جو ہے وہ لمٹ ہے، حد ہے یا کنارہ ہے، باؤنڈری ہے، اور جوہر نہیں ہے، قائم بذات کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خط کا ٹرمینیشن ہے، اس کا اینڈ پوائنٹ ہے یا اس کا کنارہ ہے، کیونکہ کنارہ بھی کسی چیز کا ٹرمینیشن یا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ارسطو کی تعریف سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ایک ایسا عرض ہے، اور یہاں عرض سے مراد چوڑائی نہیں ہے، عرض سے مراد ہے قائم بذات سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مطلب مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، میز جو ہے یہ سبسٹینس ہے، جوہر ہے، قائم بذات چیز ہے اضافی معنی میں، لیکن جو میز کا کلر ہے وہ اس کا عرض ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ جو رنگ ہے وہ اپنے آپ قائم نہیں ہو سکتا، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگا، اسی کو کہتے ہیں ایک چیز قائم بذات ہے اور کوئی عرض ہے۔ تو کوئی بھی رنگ جو ہے قائم بذات نہیں ہو سکتا ارسطو کے ہاں، کم از کم افلاطون کے ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ افلاطون جو ہے عالم اعیان کا قائل تھا، وہ یہ اس کا قائل تھا کہ جو تصورات ہوتے ہیں، عمومی تصورات ہوتے ہیں، ان کی بھی خارجی حقیقت ہے، جبکہ ارسطو کہتا ہے کہ تصورات کی خارجی حقیقت چیز کے رنگ جو ہے ایک تصور ہے، لیکن وہ مجسم ہوتا ہے خارج میں کسی انفرادی چیز میں، میز میں یا کتاب میں۔ یہ ارسطو کا نظریہ ہے، اور یہی ہمارے متکلمین نے بھی زیادہ تر اپنایا ہے۔ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، اور ایسا عرض ہے جو کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو مطلب یہ کہ اب جوہر کی تعریف ہوگی، جوہر میں نے ایٹم کی، جز لا یتجزا کی تعریف ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ علم ہندسہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقطہ جو ہے تقسیم کو کس طرح قبول کرے گا، اس کا نہ، یعنی یہ سوال اٹھانا ہی بے معنی ہے، کیونکہ نقطہ وہ چیز ہے جس کا نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ عمق ہے، تو ایک لاشے ہے، ان معنوں میں ایک موہوم چیز ہے۔ اچھا، کہتے ہیں نقطہ فلاسفہ کے نزدیک عرض ہے، یعنی قائم بالغیر ہے، یعنی نقطہ جو ہے جسم کا حصہ تو ہو سکتا ہے، جس کے بغیر وہ ایک صرف تصور ہے، اس کا کوئی مستقل وجود نہیں، مستقل وجود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جسم سے الگ یا سطح سے الگ یا لا خط سے الگ۔ متکلم کے نزدیک جوہر یعنی قائم بذات بھی ہو سکتا ہے، متکلمین کے نزدیک نقطہ قائم بذات ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نقطے کو جو ہے جز لا یتجزا کے معنی میں لیتے ہیں۔ اس صورت میں وہ اشارہ حصے کے قابل ہوگا، کیونکہ اس کا خارجی وجود ہوگا، اور وہ بھی کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو ہے جس طرح اشیاء کی جو آخری تقسیم ہے وہ جز ہے، جز لا یتجزا ہے، اور یہ جن کو ذریون کہتے ہیں، ذری ایٹمسٹ، یہ بھی یہ افلاطون سے پہلے کے لوگ ہیں، ایٹمسٹ۔ تو ان معنوں میں جو ہے ہمارے متکلمین جو ہیں وہ وہاں ایٹمسٹ کے فالوورز تھے، کیونکہ ان کے خیال میں اس مسئلے میں جو ہے ایٹمسٹ کا جو نقطہ نظر تھا وہ اسلام کے زیادہ قریب تھا ان کے ہاں، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا۔ تو اگر نقطے کو جز لا یتجزا کے معنی میں لیں، جیسے کہ متکلمین نے لیا، تو نہ اس کا طول ہوگا، نہ عرض ہوگا، نہ کاٹ کر اس کو، نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد سے، نہ عقل کی تیز احتیاط سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا، تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اس کا نہ طول ہوگا نہ عرض ہوگا، طول تو نہیں ہوگا، نہ عرض بھی نہیں ہوگا، عمق بھی نہیں ہوگا، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ مطلب یہ کہ ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ
طول عرض اور کم از کم ایک سے زیادہ نقطے سے بنتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نامک ہوگا نا. تو یہ تعریف کا مسئلہ ہے. اس کا نام نقطہ جوہریہ اور جو ذلات یہ تجزا بھی ہے. تو یہاں جو ہے متکلمین کا نقطہ نظر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں فلاسفہ کا نقطہ نظر نہیں ہے، حالانکہ وہ فلاسفہ کا بھی نقطہ نظر ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ان فلاسفہ کا ہے جن کو ہم ذریون یا ایٹمسٹ کہتے ہیں. ذریون، ذرہ سے ایٹم، ذریون. ایٹمسٹ کو ذریون ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے اردو میں. جیسے ڈیموکریٹس ان کا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے جس کو پری سوکریٹکس میں آتا ہے. اس کی کتابیں ہم تک نہیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو خیالات ہیں ان کی عمومی تشریح ملتی ہے. جو اس کا ذکر ارسطو نے بھی کیا ہے اور دوسرے جو فلسفے کے مورخ ہیں انہوں نے کیا. اس کے ذریعے سے پھر وہ ہماری کتابوں میں بھی آیا. فلاسفۃ الذرہ. لیکن یہ کہ ہمارے اشاعرہ کے ہاں اس کا ایک اہم مقام ہے. امام غزالی بھی، کیونکہ وہ پھر استعمال کرتے ہیں اس کو اللہ پاک کی فعالیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اشیاء جو ہیں ان کا وجود قائم بذات نہیں ہے. کیونکہ اگر چیزوں کا جو چیزیں اگر ذرے سے بنتی ہیں اور ذرہ جو ہے وہ جزلا یا تجزا ہے اور قائم بذات نہیں ہے انمانوں میں، تو کس کا ذات تو اس کو یعنی قیام بذات کی احتیاج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کانسٹنٹ یعنی کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی جو ہے نگرانی اور انٹرونشن جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اچھا جی، فلسفی کہتے ہیں کہ یہ کام بالغیر ہے، عرض ہے. متکلمین کے نزدیک جوہر کام بذات بھی ہو سکتا ہے، یعنی نقطہ جو ہے اپنے آپ جو ہے قائم ہو سکتا ہے ان معنوں میں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر تو قائم نہیں رہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ عرض نہیں ہے ان معنوں. تو ان معنوں میں جو ہے اضافی معنوں میں وہ قائم بذات ہو سکتا ہے، قائم بالغیر نہیں ہے فلاسفہ کے معنوں میں. یعنی فلاسفہ سے مراد ارسطو ہے. اچھا جی، متکلمین کے نزدیک جو جوہر قائم بذات ہے وہ ان معنوں میں قائم بذات نہیں ہے جن معنوں میں جو یونانی فلسفی تھے، یونانی فلاسفۃ الذرہ یا ایٹمسٹ تھے، ان کے ہاں قائم بذات تھا. وہ تو دہریے تھے. متکلمین کے نزدیک جو ایٹم ہے یا جزء یا تجزا ہیں وہ خود اپنے بلبوتے پر قائم نہیں رہ سکتے. وہ خدا کی تخلیق اور مسلسل اس کو قائم کرنے کے لیے خدا کی مسلسل اعانت کے محتاج ہوتے ہیں، جو یونانی ایٹمزم سے بالکل مختلف ہے. تو اس لیے اگر حضرت یہاں کہہ رہے ہیں کہ نقطہ جوہر یعنی قائم بذات بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب صرف میرے خیال میں یہ ہے ان معنوں میں جن معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ٹیبل جو ہے قائم بذات ہے رنگ کے مقابلے میں. تو ان معنوں میں شاید نقطے کو آپ قائم بذات کہہ سکتے ہوں یا متکلمین نے کہا ہو. میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تصوراتی لحاظ سے اگر میں سوچوں تو حقیقی معنوں میں جو ہے متکلمین کے نزدیک، مثلا امام غزالی کے نزدیک جو ہے جوہر قائم بذات نہیں ہے. خدا تعالیٰ وہ مختلف، خدا تعالیٰ اس کو مختلف مستقل طور پہ تخلیق کرتا رہتا ہے اور مختلف مستقل طور پہ ان ذروں کو جو ہے ایک مجموعے میں، کیونکہ مطلب یہ ایک میز بھی ذروں کا مجموعہ ہے، تو وہ ذروں کے مجموعے جو ہے آپس میں کس طرح ایک جگہ رہتے ہیں، یہ خدا کی
مدد کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے اس ایٹمزم کو قبول کیا، خدا کی جو ہے فعالیت کو فلسفیانہ طور پہ ثابت کرنے کے لیے، کم از کم اس کی انٹرنل کوہرنس یا اس کی معقولیت کو ثابت کرنے کے لیے. بہرحال اتنا کافی ہے، اس کو اگلی بار جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.